اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم بارک لنا فی اوقاتنا اللہم بارک لنا فی علمنا اللہم بارک لنا فی عملنا آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہم اپنی شخصیت کے جس پہلو کا تجزیہ کریں گے وہ ہے صلح، یعنی جھگڑے سے بچنا اور صلح کر کے رہنا، لوگوں سے مل جل کے رہنا، ان سے لڑ جھگڑ کے نہ رہنا۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ جھگڑا ہے کیا، اس کے نقصانات کیا ہیں اور اس سے بچا کس طرح جا سکتا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں کیا فرمایا ہے۔ جھگڑے کی بنیاد کیا ہے؟ جھگڑا کیوں ہوتا ہے؟ جھگڑا اس لیے ہوتا ہے جب دو لوگ دونوں آپس میں اپنے آپ کو صحیح سمجھتے ہیں، اور جھگڑے کی بیسک بنیاد، جو اس کی روٹ کاز، جو اس کی جڑ ہے، وہ ہے تکبر۔ یعنی ہم اپنے کو بڑی چیز سمجھیں، ہم یہ سمجھیں کہ جو ہم نے سوچ لیا وہی صحیح ہے، جیسا ہم چاہتے ہیں وہی صحیح ہے، جو چیز ہم جس طرح دیکھ رہے ہیں دوسرا اس طرح کیوں نہیں دیکھ رہا۔ اگر دو لوگ اسی طریقے سے سوچیں گے تو ظاہر ہے کیا ہوگا؟ ٹکراؤ ہی ہوگا، جھگڑا ہی ہوگا۔ اس کا پھر علاج کیا ہے؟ اس کا علاج یہ ہے کہ ہم تکبر اپنے دل سے نکال دیں اور ہم اس بات کو سمجھ جائیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس پوری کائنات کو تضاد پر قائم کیا ہے۔ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ مطلب یہ ہے کہ جہاں دن ہوتا ہے وہاں رات بھی ہوتی ہے، جہاں کوئی چیز نرم ہے وہاں گرم بھی ہے، جہاں کوئی چیز گرم ہے وہاں ٹھنڈی بھی ہے، جہاں کوئی چیز میں مٹھاس ہے وہاں کسی چیز میں کڑواہٹ بھی ہے۔ جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہر چیز تضاد پر قائم کی ہے رب العزت نے، تو ہم اللہ کی بنائے ہوئے کارخانے سے ٹکر لینے کے جرت کیسے کرتے ہیں؟ اور ہم کیا بدل سکتے ہیں اس فرق کو؟ اللہ نے کسی کو امیر بنایا، کسی کو غریب، کسی کو بہت زیادہ عقل مند بنایا، کسی کو تھوڑی کم عقل دی، کسی کو بہت پڑھا لکھا بنایا، کسی کو کم پڑھا لکھا بنایا۔ یہ تضاد نیچرل فطری ہے، اس کو ہم مٹا نہیں سکتے۔ اب ہمیں کرنے کا کام کیا ہے کہ ہم دوسرے انسان کو ایکسیپٹ کریں، وہ جیسا ہے ویسا ہم مان لیں کہ یہ میرے رب نے اس کو ایسا بنایا ہے۔ اگر کوئی کمی کوتاہی ہے تو کیا ہوا؟ ہم میں نہیں ہے۔ اس میں کوئی کمی کوتاہی ہے، ہم میں کچھ اور کمی کوتاہی ہوں گی، ہو سکتا ہے اس میں کم ہو کمی، ہم میں اس سے کہیں 10 گنا زیادہ ہوں۔ تو دوسرے انسان کو ایکسیپٹ کرنا، وہ جیسا بھی ہے، اسی سے جھگڑا ختم ہو سکتا ہے۔ اور اپنے کو بڑی چیز نہ سمجھنا، یعنی کبر نہ لانا، تکبر نہ کرنا، اپنی حیثیت یاد رکھنا، اپنی اوقات یاد رکھنا۔ ہماری اوقات اور ہماری حیثیت ہے کیا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک چھوٹے سے نطفے سے ہمیں پیدا کیا، اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہی ہمیں بڑا کیا، عقل دی اور طاقت دی۔ وہ چاہے تو ایک لمحے میں سب کچھ واپس لے لے۔ کوئی ہے طاقت ہمارے پاس اس سے چھین کے واپس لینے کی؟ کوئی طاقت نہیں ہے۔ تو ہم کس چیز کا تکبر، کس چیز پہ ہم غرور کرتے ہیں؟ تو آئیے ہم ذرا دیکھتے ہیں کہ قرآن اور سنت نے اس کے بارے میں کیا فرمایا ہے۔ قول اللہ تعالی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے، اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفۃ فاذا ہوا خصیم مبین۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا، کیا انسان دیکھتا نہیں ہے کہ ہم نے اسے نطفے سے پیدا کیا، پھر وہ سری جھگڑالو بن گیا۔ سورہ یاسین آیت نمبر 77۔ انسان کی شروعات، بنیاد اگر وہ یاد رکھے کہ میری حقیقت ہے کیا، اتنی چھوٹی سی چیز جو مائکروسکوپ سے نظر آتی ہے، اتنی چھوٹی چیز سے اللہ نے بڑھا بڑھا کے اور ہمیں اس قابل بنایا، ہاتھ پاؤں دیے، طاقت دی، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی۔ جب پوری صلاحیتیں اللہ نے دے دی تو ہم نے اس کو کس طرح استعمال کیا؟ اللہ ہی کے حکم کے خلاف چل کے، اور اللہ کی بنائی مخلوق سے جھگڑے کر کر کے، اور اللہ سے جھگڑے کر کر کے۔ اس کے لیے ہم نے اللہ کی دی ہوئی صلاحیتوں کو استعمال کیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، قول اللہ تعالیٰ وَيَشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، سورۃ البقرہ آیت نمبر 204۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور جو اس کے دل میں ہے وہ اس پر اللہ کو گواہ بناتا ہے،
حالانکہ وہ سخت جھگڑالو ہے۔ تو لوگ قسمیں کھاتے ہیں جھگڑے میں، اللہ کی قسم ایسا ہے اور اللہ کی قسم ویسا ہے، اور میں نے یہ نہیں کہا اور میں نے یہ نہیں کیا۔ اتنی قسمیں کھاتا کون ہے جس کو اپنی زبان پہ کوئی بھروسہ نہ ہو کہ میں ہمیشہ سچ بولتا ہوں، لوگ میری بات ہمیشہ مانتے ہیں۔ جو شخص ہے سچا، اس کو قسمیں کھانے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ جو کہے گا اسے معلوم ہے کہ میں سچ کہہ رہا ہوں، لوگوں کو پتہ ہے کہ میں ہمیشہ سچ ہی بولتا ہوں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں کلیئر کر رہے ہیں کہ بعض لوگ جھگڑے کی حالت میں قسمیں کھانے لگتے ہیں، اور کبھی کبھی تو جھوٹی قسمیں کھانے لگتے ہیں۔ ہم نے گزشتہ کل کے پروگرام میں جو دیکھی تھی منافق کی 3 خصوصیات، اس میں آپ کو کیا یاد ہے کہ ایک خصوصیت، پہلی خصوصیت منافق کی کیا ہے کہ وہ جب بات کرے تو وہ جھوٹ بولے۔ جھگڑا کیا ہوتا ہے؟ جھگڑے میں 2 فریق ہوتے ہیں، اور دونوں فریق اپنی اپنی باتوں پہ جمے ہوئے ہوتے ہیں، ماننے پہ تیار نہیں کہ میں غلط ہوں دوسرا صحیح کہہ رہا ہے، یہ وہ ماننے پہ تیار نہیں۔ ہر ایک اپنی بات منوانا چاہتے ہیں زور زبردستی سے، پہلے تو الفاظ کے ذریعے، اگر الفاظ کام نہ کریں تو کبھی کبھی ہاتھ اٹھا لیا جاتا ہے، اور اگر ہاتھ بھی کام نہ کرے تو کبھی جو بھی پاس مل جائے، ڈنڈا ہو، چاقو، چھری، یہاں تک کہ گن تک اٹھا لی جاتی ہے۔ تو استغفر اللہ رب العالمین، کتنی بری شے ہے جھگڑا، اور شیطان کا پسندیدہ ہتھ کنڈا، پسندیدہ ہتھیار کہ وہ 2 مسلمانوں کو لڑا کے اور دونوں کی ساری نیکیوں پہ پانی پھیر دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک واقعہ آپ کو سناتی ہوں، اس سے ہمیں بہت بھاری لیسن ملتا ہے، بہت بھاری سبق ملتا ہے۔ عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے انہیں خبر دی۔ عروہ بن زبیر کون ہے؟ عائشہ رضی اللہ عنہا کے بھانجے، اسماء رضی اللہ عنہا کے بیٹے۔ تو انہوں نے کہا کہ ان کو سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے انہیں خبر دی کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اندر آنے کی اجازت چاہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے اجازت دے دو، اپنے قبیلے کا کتنا برا آدمی ہے۔ جب وہ شخص اندر آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ بڑی نرمی سے گفتگو کی۔ میں نے عرض کی، یعنی جب وہ شخص چلا گیا تو عائشہ رضی اللہ عنہ بڑی حیران، تو فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق جو کہنا تھا وہ ارشاد فرمایا، اور پھر اس کے ساتھ نرم گفتگو کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ، بے شک وہ آدمی بدترین ہے جسے اس کی بد کلامی کے ڈر سے لوگ چھوڑ دیں۔ کیا ہم نے سیکھا اس سے؟ کیا سبق ہمیں ملتا ہے؟ اور کیوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ رضی اللہ عنہا سے کہا کہ یہ شخص اپنی قوم کا بہت برا شخص ہے؟ بیگمات کو وارن کرنے کے لیے، ان کو محتاط و خبردار کرنے کے لیے کہ میری غیر موجودگی میں اگر یہ شخص آئے تو آپ لوگ ذرا محتاط رہیے۔ اس لیے انہوں نے ازواج مطہرات کو یہ بات بتانا پسند فرمائی کہ اس شخص سے محتاط رہیں، تو انہوں نے بتا دیا ان کو۔ لیکن جب وہ شخص داخل ہوا اور بات چیت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت شیریں کلامی کی، نہایت نرم لہجے میں اس سے کلام کیا۔ عائشہ رضی اللہ عنہ بڑی حیران کہ ایک طرف تو آپ کہہ رہے ہیں برا آدمی ہے، اور اس سے بات آپ اتنی نرمی سے کر رہے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اے عائشہ، وہ شخص نہایت برا شخص ہے، بدترین آدمی ہے کہ جس کی بد کلامی سے لوگ بھاگ جائیں، لوگ اس سے چھوڑ دیں، لوگ اس سے دور بھاگ جائیں۔ ہم نے کیا اس سے سبق سیکھا کہ چاہے برا شخص ہو چاہے اچھا شخص ہو، ہمیں کسی کے ساتھ برے طریقے سے بات کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ مقصد ہے اس حدیث کا کہ اچھے شخص کے ساتھ تو ظاہر ہے وہ ہم سے اچھی طرح بات کرے گا، ہم بھی اچھی طرح اس سے بات کریں گے، لیکن اگر کوئی شخص بہت برا بھی ہے اس سے بھی آپ اچھی طرح بات کریں۔ اور آپ کو یاد ہے جب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ فرعون کو جا کے اللہ کا پیغام پہنچاؤ، فرعون جو کہ اپنے کو رب کہتا تھا، خدا سمجھتا تھا، اور اللہ تعالیٰ کا کیا حکم تھا کہ آپ اس سے نرمی سے بات کیجیے گا۔ تو یہ بہت بھاری سبق ہے ہم سب کے لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان ابغض الرجال للہ الد الخصم، رواہ البخاری۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ کے یہاں سب سے زیادہ ناپسندیدہ وہ آدمی ہے جو سخت جھگڑالو ہو، یعنی جھگڑا کرنے والا شخص اللہ کو بدترین شخص
لگتا ہے، اللہ کو اتنی نفرت آتی ہے اس شخص سے، اور اسی طرح لوگ اس سے دور بھاگ جاتے ہیں. لوگ کوئی اس کے پاس، کیا ہم اور آپ ایسے شخص کے پاس جانا پسند کریں گے جو ہر ایک سے جھگڑتا ہے؟ ہم بھاگ جائیں گے ایسے شخص سے، بالکل پسند نہیں کریں گے. اور پھر اگر کوئی شخص ہم سے اس طرح کی باتیں کرے، مثال کے طور پہ کوئی ہمارا مذاق اڑا رہا ہے یا تانے دے رہا ہے، اور یا ہماری کوئی بھی ایسی بات ہم پہ گھڑ رہا ہے جو درست نہیں ہے، تو کیا ہوتا ہے؟ انسان کو غصہ تو آتا ہے، وہ تو نیچرل ہے، لیکن حکم ہمارے دین کا کیا ہے کہ اپنے غصے کو ضبط کرو، صبر کرو، اور اس شخص کا جواب ایسے میں ہم نہ دیں. کیوں؟ اگر اس نے ہمیں ایک بات کہی، ہم نے اس کو ایک بات کہی، تو کیا ہوگا؟ وہ ہمیں 10 کہے گا، پھر ہم اس کو 10 کہیں گے، تو جھگڑا بڑھتا ہی چلا جائے گا. تو جھگڑا روکنے کا بہترین طریقہ کیا ہے؟ صبر. اپنی زبان کو کنٹرول کر لیں، خاموش ہو جائیں تھوڑی دیر کو، کوئی ہماری شان میں کمی نہیں آ جاتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور بہت عمدہ بات فرمائی. سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم جانتے ہو کہ چغلی کیا ہے؟ صحابہ کرام نے کہا، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فساد پھیلانے کے لیے ایک کی بات دوسرے تک پہنچانا. یعنی ایک مثال کے طور پہ کوئی شخص آپ کے پاس آئے اور کہے، جانتی ہو تمہارے بارے میں وہ کیا کہہ رہی ہے؟ تو ہم تو کہیں گے ہاں ضرور بتاؤ، اور پھر کوئی تو کہے گا ہاں تم پہ قسم ہے، ضرور بتاؤ میرے بارے میں کیا کہہ رہی ہے. اور پھر بری بری باتیں جو اس نے کہیں وہ دوسرے تک پہنچانا. کیوں؟ تاکہ اس آدمی کا دل اس سے خراب ہو. اب جب آئندہ وہ اس سے ملے گا تو کیا ہوگا؟ اس کا دل خراب ہوگا، کوئی منہ سے ایسی غلط بات نکلے گی جو دوسرے کو بری لگے، اور پھر ہوتے ہوتے کیا ہوگا؟ رشتے کٹ جائیں گے، جھگڑا ہو جائے گا. تو یہ شخص کہلاتا ہے چغل خور. اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ یہ بہت ہی برا شخص ہے جو فساد پھیلائے اس طرح. آپ کو اب ایک میں بہت خوبصورت حدیث سناتی ہوں. سیدنا ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اس شخص کے لیے جنت کے اطراف میں ایک گھر کا ضامن ہوں جس نے حق پر ہوتے ہوئے بھی جھگڑا چھوڑ دیا، اور اس شخص کے لیے جنت کے درمیان میں ایک گھر کا ضامن ہوں جس نے مزاح کے طور پر بھی جھوٹ کا ارتکاب نہیں کیا، اور اس شخص کے لیے جنت کے بلند ترین حصے میں گھر کا ضامن ہوں جس نے اپنا اخلاق اچھا کر لیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انا زعیم ببیت فی ربط الجنت لمن ترک المراء وان کان محقا، وببیت فی وسط الجنت لمن ترک الکذب وان کان مازحا، وببیت فی اعلی الجنت لمن حسن خلقہ. رواہ ابو داؤد. کیا پتہ چلتا ہے ہمیں اس سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گارنٹی دے رہے ہیں، کوئی معمولی آدمی گارنٹی نہیں دے رہا ہے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ضمانت کا وعدہ کیا ہے کہ میں زعیم ہوں، میں ضمانت دار ہوں کہ جنت کے دن میں تمہیں جنت میں گھر دلواؤں گا. کس شخص کو؟ 3 طرح کے اشخاص کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا کہ جنت کے اطراف میں اسے گھر ملے گا کہ جسے معلوم ہے کہ میں درست ہوں، لیکن صرف اس لیے وہ خاموش ہو جائے کہ جھگڑا نہ بڑھے. جنت کے اطراف میں گھر چاہیے ہمیں. دوسرا شخص وہ کہ جس نے مزاح یعنی مذاق کرنے میں بھی جھوٹ کبھی نہ بولا، اس کو جنت کے سینٹر میں بیچ میں گھر ملے گا. اور جنت کے سب سے اعلیٰ مقام پہ گھر کس کو ملے گا؟ جس نے اپنا اخلاق خوبصورت کر لیا، حسن خلقہ. ایک مرتبہ ابو بکر رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، اور ایک شخص آیا، ایک غیر مسلم شخص، ایک مشرک آیا، اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کو خوب برا بھلا کہنے لگا. ابو بکر رضی اللہ عنہ سر جھکائے، خاموشی سے صبر سے سنتے رہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے رہے، یہاں تک کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ سے برداشت نہیں ہوا، انہوں نے پلٹ کے کچھ کہہ دیا اس شخص کو. جیسے ہی ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ گئے اور اٹھ کے چلے گئے. ابو بکر رضی اللہ عنہ ان کے پیچھے دوڑے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب تک وہ شخص مجھے برا بھلا کہہ رہا تھا آپ مسکرا رہے تھے، اور جب میں نے پلٹ کے اس کی بات کا ایک جواب دیا تو آپ اٹھ کے چلے گئے. ان کو بہت تکلیف ہوئی اس بات سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ سبحان اللہ، ذرا غور فرمائیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اے ابو بکر، اور یہ حدیث کا مفہوم آپ کو بتا رہی ہوں کہ جب تک تم صبر کر کے خاموشی سے اس کی بات سن رہے تھے تو ایک فرشتہ تمہاری طرف سے اس کو جواب دے رہا تھا، اور جب تم نے پلٹ کے اس کو جواب دیا تو وہ فرشتہ چلا گیا.
اور اس کی جگہ شیطان آ گیا، اور جہاں شیطان آ جائے وہاں میں نہیں بیٹھ سکتا۔ کیا ہم نے اس بات سے سیکھا کہ کوئی ہمیں برا بھلا کہے تو ہم اگر چاہتے ہیں کہ فرشتہ ہماری طرف سے جواب دے، ہمیں خاموش ہو جانا چاہیے، بات بڑھانا نہیں چاہیے۔ ہمیں لوگوں میں عیب نہیں ڈھونڈنا چاہیے۔ ان معاویۃ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول انک ان اتبعت عورات الناس افسدتہم او کدت ان تفسدہم، رواہ ابی داؤد۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اگر تم لوگوں کے عیوب کے پیچھے پڑ گئے تو تم انہیں بگاڑ دو گے، یا قریب ہے کہ تم انہیں بگاڑ دو۔ یعنی لوگوں کی اگر ہم برائیاں ڈھونڈنے لگے تو لوگ بگڑ جائیں گے۔ کیوں؟ اگر ہم ان کے ایک عیب کا ذکر کریں گے تو سمجھیں گے کہ اچھا مجھ میں عیب ہے، چلو ایک ہے تو دوسرا بھی صحیح۔ تو اس طرح لوگوں کا بگاڑ ہوتا ہے۔ اور جب ہم لوگوں کی تعریف کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ کسی بھی بات پہ تعریف کیجئے، وہ چاہے گا میں اور اچھا کام کر کے دکھاؤں تاکہ میری اور زیادہ تعریف ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں لوگوں سے ڈیل کرنے کا طریقہ سکھایا ہے کہ لوگوں کی تعریف کرو، ان کی اچھائیاں ڈھونڈو۔ جھوٹی تعریف نہیں کر سکتے، جھوٹ منع ہے، لیکن ڈھونڈو، غور کرو ان میں کیا تعریف کے قابل بات ہے، اس کا ذکر کرو، خوش ہو، انہیں خوش کرو تاکہ وہ اور اچھا کام کرنے کی کوشش کریں۔ اور ہم کیا کرتے ہیں؟ بالکل الٹ، ہم لوگوں کے عیب چنتے رہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سباب المسلمی فسوق وقتالہ کفر، رواہ البخاری۔ سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان کو گالی دینا فسق ہے اور اس سے جنگ کرنا کفر ہے۔ آپ سوچئے کہ مومن کا کتنا بڑا رتبہ ہے۔ ایک اور جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور اس کا حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ مومن کی عزت ایسی ہے جیسے کعبہ شریف کی عزت دوسرے گھروں کے مقابلے میں، یا حرام مہینوں کی عزت دوسرے مہینوں کے مقابلے میں۔ یہ ہے مومن کی عزت۔ اور ایسے شخص کو ہم اگر برا بھلا کہیں، اس کی دل آزاری کریں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے بارے میں کیا سوچیں گے؟ سوچئے، دوسرا بھی تو اللہ کی مخلوق ہے۔ مثال اس طرح سمجھیے، اگر ہمارے بچوں کو کوئی برا بھلا کہے تو ہم کیسا فیل کرتے ہیں؟ بہت خوش ہوتے ہیں ایسے شخص سے، نہیں نا؟ کوئی ہمارے بچوں سے پیار کرے، ہمیں اس سے پیار ہوتا ہے۔ کوئی ہمارے بچوں سے کے ساتھ برا بھلا کہے، انہیں مارے توڑے، ہمیں وہ شخص نہیں اچھا لگتا۔ تو ہم سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مخلوق ہیں۔ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیکھتا ہے کہ ہم اس کی مخلوق کے ساتھ برا رویہ اختیار کریں تو اللہ ہمارے بارے میں کیا سوچے گا؟ ہم سے کوئی محبت کرے گا؟ نہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتے ہیں ہم اس کی مخلوق سے محبت کریں، ان کی عزت کریں، ان کی بری باتوں پہ صبر کریں، اور ان کے ساتھ کبھی جھگڑا نہ کریں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ، میں نے جس مومن کو بھی برا بھلا کہا ہو تو اس کے لیے اسے قیامت کے دن اپنی قربت کا ذریعہ بنا دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس مومن کو کبھی برا بھلا کہا ہوگا؟ لیکن آپ دعا دیکھیے، دعا انہوں نے کیوں ایسے الفاظ استعمال کیے؟ مجھے اور آپ کو سکھانے کے لیے کہ ہم بھی یہ دعا کریں کہ اے اللہ، میں نے اگر کسی بھی مومن کے خلاف کبھی کوئی بری بات کہی تو اس سے اللہ کی قربت کا ذریعہ اس چیز کو بنا دیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کون سے اعمال ہیں جو جنت میں لے جانے کا سبب زیادہ بنتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا ڈر اور اچھا اخلاق۔ اور پوچھا گیا کہ کون سی چیزیں انسانوں کو زیادہ جہنم میں لے جانے کا سبب بنیں گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو خالی چیزیں، منہ اور شرمگاہ، یعنی زبان کو کنٹرول کرنا۔ دیکھیے کتنا زیادہ اہم ہے۔ اسی طرح اگر دو لوگ لڑ پڑیں، ان میں صلح کروانا بھی بہت بڑا نیکی کا کام ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا سورہ الانفال آیت نمبر 1 میں فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنَكُمْ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو اور آپس کے معاملات کو سلجھا لو۔ یعنی کہ اگر میرا کسی سے جھگڑا ہے تو اس سے پہلے کہ موت واقع ہو جائے بہتر ہے کہ ہم صلح صفائی کر لیں، اور اگر دو لوگ میرے سامنے لڑیں تو جلد از جلد ان کی شکوے شکایت دور کروانے کی کوشش کی جائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا سورۃ الحجرات آیت نمبر 10 انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم
واتقوا اللہ لعلکم ترحمون۔ مومن ایک دوسرے کے بھائی ہیں، تو تم بھائیوں کے درمیان صلح کروا دو اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم پہ اللہ کی رحمت نازل ہو۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ صحابہ کرام کو لے کر گئے، بنو عمرو بن عوف میں کچھ لوگوں میں آپس میں جھگڑا ہو گیا تھا۔ تو دیکھیے اہمیت جھگڑا سلجھانے کی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ صحابہ کرام کو لے کے وہاں گئے اور ان کا جھگڑا سلجھاتے رہے یہاں تک کہ نماز کا وقت ہو گیا۔ صحابہ کرام انتظار کرنے لگے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہیں لائے، تو ابو بکر رضی اللہ عنہ سے گزارش کی کہ آپ امامت فرما دیجئے۔ اور پھر جب وہ امامت فرما رہے تھے تو بیچ میں پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ اس سے ہمیں اس بات کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ اگر دو لوگوں میں جھگڑا ہو گیا ہے تو کتنا اہم ہے کہ ان کا جھگڑا ختم کروایا جائے۔ امید ہے کہ یہ چیزیں دیکھ کے ہمیں اپنی اصلاح کا موقع ملے گا، اور ہم آئندہ کوئی بھی بات کریں گے سوچ سمجھ کے کریں گے، ایک محتاط رویہ اختیار کریں گے، کیونکہ اس محتاط رویے کو ہی تقویٰ کہا جاتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔